السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جنت مومن کی آخری منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بندہ مومن کو اس کے حصول کی ترغیب دلائی ہے۔ بندہ مومن کے نیک اعمال جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ جنت اللہ کے بندے سے راضی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ دنیا میں مومن جو زندگی گزارتا ہے تو ہر عمل کے پیچھے کیا نیت ہوتی ہے؟ یہ نیت ہوتی ہے کہ میرا خالق و مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس کے لیے سچے اہل ایمان اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ ایسے ہی نیک اور اللہ کے فرما بردار بندوں کو اللہ نے کامیاب قرار دیا ہے۔ تو جنت کیسی ہوگی، اس کی کیفیت سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث سے کچھ دلائل تو ملتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس میں اتنا ہی فرق ہوگا جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ یعنی آج ہم اپنی ان آنکھوں سے اور اپنی سماعت سے اور اپنے ذہن سے اس جنت کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ انسان کے اندر فطری طور پر کچھ تقاضے رکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ ضروریات رکھ دی ہیں، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ جو خواہش اس کے دل میں پیدا ہو وہ پوری ہو جائے۔ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے وہ اپنے لیے اس جنت کی تلاش میں ہے کہ جس میں اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے، لیکن دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں جنتی آرام اور سکون سے زندگی بسر کریں گے۔ وہاں کی زمین جیسی خوبصورت ہے، وہاں کی نعمتیں بھی اتنی ہی قیمتی ہیں، جہاں ہر خواہش پوری ہوگی، اور خواہشات میں کھانے پینے کی خواہش بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے دن کا بیشتر حصہ کھانے بنانے میں ہی گزرتا ہے، لیکن ہم اتنا ہی کھا سکتے ہیں جتنی طلب ہو، نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تکلیف لاحق ہو جاتی ہے۔ لیکن جنتی جو چاہیں گے جتنا چاہیں گے کھا پی سکیں گے، اور وہ ان پر کوئی بوجھ نہیں بنے گا۔ وہاں کے کھانے اور مشروب کیا ہیں، ان کی نوعیت کیا ہوگی، قرآن و حدیث سے اس کے کئی دلائل ملتے ہیں۔ طعام اہل الجنت و شرابہم، اہل جنت کا کھانا اور پینا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کو سب سے پہلے کون سا مشروب پلایا جائے گا، اور سب سے پہلے ان کی میزبانی کس کھانے سے کی جائے گی۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال كنت قائما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء حبر من احبار اليهود فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر۔ قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين۔ قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون۔ قال فما غداؤهم على إسرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها۔ قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا۔ قال صدقت۔ رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اتنے میں یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور پوچھنے لگا کہ جس روز زمین اور آسمان عدل بدل کیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کے قریب اندھیرے میں کھڑے ہوں گے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا، پل صراط کو سب سے پہلے کون لوگ عبور کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تنگ دست مہاجرین۔
یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے۔ یہودی عالم نے پوچھا، جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی کے جگر کا گوشت۔ یہودی نے پھر پوچھا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ یہودی نے پوچھا، کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلسبیل، چشمے کا پانی۔ تو پھر یہودی عالم نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ اور یہ تمام باتیں اس یہودی عالم کو کیسے پتہ تھی؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ موجود تھا۔ پھر اسی طرح ہماری جو موجودہ زمین ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اہل جنت کی روٹی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جسے اللہ تعالیٰ اہل جنت کی میزبانی کے لیے اپنے ہاتھ سے الٹے پلٹے گا، جس طرح تم دسترخوان پر روٹی لہراتے پھراتے ہو۔ پھر ایک یہودی آیا اور بولا، ابو القاسم، تم پر رحمان برکت نازل کرے، کیا میں تمہیں قیامت کے دن اہل جنت کی سب سے پہلے ضیافت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ میں اس کے سالن کے متعلق خبر نہ دوں، یعنی جنت کے سالن کے متعلق؟ اور پھر وہ کہنے لگا کہ وہاں کا جو سالن ہوگا وہ بادام و نون ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیل اور مچھلی جس کی کلیجی کے ساتھ زائد چربی ہو، اور اس حصے کو 70,000 آدمی کھائیں گے۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی وہ یہودی عالم بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ تو جنت کے مشروبوں کا تو پیچھے بھی ذکر گزر چکا ہے کہ جنت کے اعلیٰ مشروب میں تسنیم اور سلسبیل پیش کیا جائے گا، اور اہل جنت کے لیے سفید چمکتی ہوئی شراب ہوگی جس سے عقل میں کوئی فطور واقع نہیں ہوگا، اور جنتیوں کے پینے کو میٹھے پانی، خود ذائقہ دودھ، صاف شفاف شہد کی نہریں موجود ہوں گی۔ رواں دواں چشموں کے پانی سے اہل جنت لطف اندوز ہوں گے، اور آب کوثر بھی انہیں دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اہل جنت کے پسندیدہ پھل انہیں کھانے کو دیے جائیں گے، اور پھلوں کا بطور مہمانی اور بطور میزبانی ذکر کیا گیا، جن میں کھجور، انگور، انار، بیر اور انجیر کے پھل وہاں بکثرت سے موجود ہوں گے، اور ان پھلوں کے نام قرآن اور احادیث سے بھی پتہ چلتے ہیں۔ پھر اسی طرح اہل جنت کے لیے کھانے کے لیے من پسند پرندوں کا گوشت ہوگا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ الواقعہ میں، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون۔ انہیں وہ پھل کھانے کو ملیں گے جو وہ پسند کریں گے، نیز پرندوں کا گوشت جون سا وہ چاہیں گے، یعنی سونے سے بنے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے جنتی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ولدان مخلدون، مشروب اور ان کے پسند کردہ پھل اور ان کی خواہش کے مطابق پرندوں کا گوشت لے کر ان کے پاس چکر لگا رہے ہوں گے، یعنی نوجوان لڑکے جو خدمت گار ہوں گے، جنتیوں کی خدمت پر مامور ہوں گے۔ تو جنتیوں کو خدمت گاروں کے پھل لا کر پیش کرنے میں جو لطف ہے وہ بھی حاصل ہوگا، اور اپنے ہاتھوں سے توڑ کر کھانا چاہیں گے تو وہ بھی انہیں ہر وقت میسر ہوگا، جیسا کہ سورہ الرحمن میں بھی ہے، وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہے کہ جس طرح چاہیں توڑ کے کھا لیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ ہے
قطوفها دانیۃ، جس کے میوے قریب ہوں گے۔ تو پرندوں کا گوشت جو ہے وہ لذت، غذائیت اور قوت تینوں اعتبار سے چوپایوں کے گوشت سے اعلیٰ اور عمدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس صورت میں جنت میں گوشت کھانے پہ دل چاہے گا اسی صورت میں وہ سامنے آ جائے گا، یعنی اسی صورت میں وہ پکا ہوا سامنے آ جائے گا۔ تو کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ جنت میں تو آگ نہیں ہوگی، پھر گوشت کیسے بھونا جائے گا؟ تو اللہ کے لیے کیا کچھ بھی مشکل ہے؟ اس کو ایسے ہی خاص اسباب سے بھونا جائے گا کہ جیسے پھل پک کر تیار ہوتے ہیں۔ پھلوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے پکاتے ہیں؟ وہ آگ پہ تو نہیں پکتے۔ تو انہی اسباب سے جنت میں گوشت بھی بھونا جائے گا۔ اسی طرح حوض کوثر میں اڑنے والی چڑیوں کے گوشت سے بھی اہل جنت لطف اندوز ہوں گے۔ جنت میں جو ایک نہر ہے اس کا پانی کہاں پہ آئے گا؟ حوض کوثر میں۔ اور اس نہر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو اڑنے والی چڑیاں ہیں ان کا گوشت بھی اہل جنت کھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کوثر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے، اللہ نے ہمیں جنت کے اندر دی ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو واقعی نعمت میں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کھانے والے ان سے زیادہ نعمت میں ہیں۔ اور جنت کی یہ نعمتیں ہر وقت جنتیوں کو میسر ہوں گی، لیکن ایک جگہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمتیں صبح اور شام جنتیوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں انہیں صبح اور شام ان کا رزق ملتا رہے گا۔ اہل جنت آپس میں ایسے پیار، محبت اور خلوص سے رہیں گے جو ہر طرح کے معاشرتی عیوب اور نقائص سے پاک ہوگا۔ یہاں ایک خوبصورت معاشرے کی تصویر نظر آتی ہے کہ اہل جنت تمام روحانی بیماریوں سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے دلوں میں کسی کے لیے بھی کینہ، بغض اور عداوت کے جذبات نہ ہوں گے، بلکہ انہیں صبح اور شام ان کا رزق ملے گا۔ تو اس رزق میں روحانی غذائیں بھی شامل ہیں، جیسے تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار، اور جسمانی بھی۔ روحانی طور پہ بھی اہل جنت مستفید ہوتے رہیں گے اور جسمانی طور پہ بھی۔ ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے اور وہ صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے، اور ان کو ان کا کھانا صبح اور شام ملے گا، یعنی ہر طرح کا رزق بافراغت ہوگا۔ حسن بصری نے کہا کہ عرب کے نزدیک زندگی کا عیش اس سے بڑھ کر اور کوئی نہ تھا کہ صبح اور شام کھانے کو غذا پیٹ بھر کر مل جائے۔ تو اللہ نے عرب ہی کے محاورے کے مطابق اہل جنت کے لیے صبح شام رزق ملنے کا ذکر کیا۔ سعید بن منصور ابن ابی حاتم نے اس آیت کے ذیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جتنی مقدار ان کو دنیا میں ملتی تھی اتنی ہی آخرت میں ملے گی۔ ابن مبارک نے اس آیت کی تشریح میں ایک قول نقل کیا ہے کہ رات اور دن کی مقدار کے مطابق ان کو یہ رزق ملے گا۔ ابن المنذر نے بیان کیا ہے کہ ولید بن مسلم نے کہا میں نے اس آیت کی تشریح ظہیر بن محمد سے دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ جنت میں رات نہیں ہوگی، وہاں تو ہمیشہ نور ہی ہوگا، پردہ چھوڑنے سے رات کا اندازہ اور پردہ اٹھا دینے سے دن کا اندازہ معلوم ہوگا۔ حکیم ترمذی نے حضرت ابو قلابہ و حضرت حسن کی روایت سے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں رات ہوگی؟ فرمایا وہاں تو محض نور کی چمک ہوگی، اللہ کی طرف سے نمازوں کے ان اوقات میں جن میں وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے عجیب تحفے ان کے پاس آئیں گے اور فرشتے ان اوقات میں ان کو سلام کریں گے۔ یعنی صبح اور شام میں ایسے تو بظاہر فرق نہ کیا جا سکے گا، لیکن ان اوقات میں کچھ خاص نعمتیں ملیں گی جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ صبح کا وقت ہے اور یہ شام کا وقت ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ہر شخص کو
100 آدمیوں کے برابر کھانے کی استطاعت دی جائے گی، یعنی ہر شخص کے پاس کھانے پینے کے حوالے سے 100 آدمیوں جتنی طاقت ہوگی کہ بیک وقت ایک انسان 100 آدمیوں جتنا کھا سکے گا، اور وہ کھانا بوجھ نہیں بنے گا بلکہ فوراً ہضم ہو جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اہل جنت بھوک پیاس کے لیے نہیں بلکہ لذت کے لیے کھائیں گے۔ یہ اللہ نے اپنے مخلص اور فرما بردار بندوں کے لیے اجر تیار کیا ہے، تو اصل حقیقی اور کامل خوشی صرف جنت میں ہے۔ دنیا میں ہر خوشی میسر نہیں آ سکتی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، تو جنت میں جنتیوں کو ہر طرح کی خوشی، لذت اور اطمینان سے نوازا جائے گا۔ وہاں کسی بھی طرح کی کوئی فکر لاحق نہ ہوگی، ہمیشہ صحت، ایمان، حسن اور نعمتوں میں اضافہ ہی ہوگا۔ وہاں معمولی سا دکھ بھی نہ پہنچے گا، کیونکہ وہاں کا انوائرمنٹ کنٹرولڈ ہوگا۔ ہر ایک جیسا ماحول چاہے گا اسے مل جائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں ہر چیز ہونے کے باوجود بھی کچھ عرصے کے بعد وہ چیزیں آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہیں، پھر ان کے ساتھ ہمارا دل نہیں لگتا، لیکن وہاں ہمیشگی کی زندگی میں کچھ بھی آؤٹ ڈیٹ نہ ہوگا۔ لیکن انسان دنیا میں کھو کر بہت جلد آخرت کو بھول جاتا ہے، اس لیے جنت، جہنم، اپنے اعمال کی پیشی کو بار بار دہرانے اور ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان مستقبل پرست ہے۔ جس چیز کا فائدہ اسے مستقبل میں ملنا ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، اور اس کے حصول کی تمنا اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ رات دن اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جس چیز کا فائدہ نظر نہ آئے اس سے کیا ہوتا ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں وہ نہیں سوچتا، نہ ہی کوئی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کی شکل میں ہمیں بہت سے فائدے بتا دیے ہیں، تاکہ لوگ اس جنت کی طرف دوڑیں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے فکر رکھیں، اپنے دل میں تمنا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں کہ جو رات دن جنت کی حصول کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی تمام تر کوششیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔